السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ والدین بچوں کو پڑھائی میں کس طرح مدد دے سکتے ہیں۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے، لیکن میں اس وقت صرف اس کے ایک عنصر کے اوپر روشنی ڈالوں گا، اور یہ بہت ہی میرا پرسنل واقعہ ہے، اور اس سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے یا ان کو انیبل کرنے کے لیے آپ کو خود بیٹھ کے چیزوں کو ان کے دماغ میں اتارنا ہوتا ہے۔ تو اکثر میں والدین کو دیکھتا ہوں کہ وہ بہت ہی فکر اور پریشانی میں ہوتے ہیں، بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ٹھوسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے علم سے ان بچوں کو زیر بار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں اس میں واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم بچپن سے جب پڑھائی کو بیٹھتے تھے تو ہماری والدہ کا ایک معمول تھا کہ دن میں کوئی ایک حصہ ہونا چاہیے شام کے وقت، جب بچے اپنی کتاب نکال کر بیٹھ جائیں اور جو ہوم ورک ہے وہ کریں۔ اس وقت ان کا کام یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹیچر کی طرح سے پورے نکال کر چیک کریں یہ کیا لکھا ہے اور یہ کیا نہیں لکھا ہے اور کیا ہے۔ تو ہم جب نکال کر بیٹھا کرتے تھے تو خاص طور پہ میں ٹیکنیکل موضوعات کی بات کرتا ہوں، جیسے میتھس تھا یا فزکس وغیرہ تھے، سائنس ہوتا تھا۔ تو جب کسی مسئلے کے اوپر میں پھنس جایا کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ اچھا اس کو ایکسرسائز کی شروع کی ایگزامپلس کرو۔ پھر جب ہم ایگزامپلز، اگر بہت ساری ایگزامپلز ہوتی تھیں، جس سوال جو مجھے کرنا تھا جو مجھ سے نہیں ہو رہا ہوتا، تو کہتی تھی کہ اچھا اس کا ملتا جلتا سوال دیکھو سالوڈ ایگزامپلس میں، اور پہلے مجھ سے کہتی تھی کہ یہ جو سالوڈ ایگزامپل ہے اس کو خود کرو، اور جب میں وہ کر لیتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ اچھا میں وہ والا بھی سوال کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے وہ، اسی طرح سائنس بھی تھا، تو اس میں پہلے وہ مجھ سے کوشش کرتی تھی کہ میں پوری کتاب پڑھوں، جو بھی ٹیکسٹ بک ہوتی تھی اس سے کہتی تھی کہ خود پڑھو اور مجھے سمجھاؤ کہ تم نے کیا سمجھا ہے، اور پھر جب وہ اس کے بعد میں سوال پڑھتا تھا تو اس کا جواب مجھے سمجھ میں آ جاتا تھا اور میں کرتا رہتا تھا۔ اس طرح سے میں آگے چلتے چلتے 8ویں سے میں 9th کلاس میں آ گیا، اور 9th کلاس میں جب میں والدہ کے پاس ایک سوال لے کر گیا تو والدہ نے جب یہ کہا کہ بیٹے میں تو FA میں نے کیا ہوا ہے اور میں نے تو یہ میتھس کبھی نہیں پڑھی، تو میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے سائنس بھی نہیں پڑھی، میتھس بھی نہیں پڑھی، تو مجھے وہ اتنے عرصے تک کیسے پڑھا رہی تھی۔ یہ واقعہ مجھے اس وجہ سے بھی یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے فیس بک کے اوپر میں نے اسی طرح کا ایک قصہ سنا کہ خیر میری والدہ نے تو FA کیا ہوا تھا، لیکن وہ ایک دیہات کا قصہ کسی صاحب نے لکھا تھا کہ ان کی والدہ جو تھی وہ تو بالکل بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، اور لیکن جب ہم بچے آتے تھے تو وہ ان کو ایک موقع دیا کرتی تھی کہ سب لوگ بیٹھ جائیں، اور پھر ان سے ہی کہتی تھیں کہ اچھا آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو سنتی تھیں۔ تو اس کوشش کے اندر یعنی کہ وہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی لرننگ پروسیس میں، خود بھی سیکھ رہی ہوتی تھی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کے اندر کہ ہم یہ کوشش نہ کریں کہ جو کچھ ہمارے دماغ میں ہے وہ ہم اس کو اتار دیں، جو اکثر مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ۔ لیکن میں نے جس طرح سے سیکھا اس کے اندر وہ ایک گائیڈنس ہوتی ہے، ایک ہمت بڑھانے کا کام ہوتا ہے کہ نہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہوم ورک ہو جائے گا، کوئی نہیں ہے، ٹائم ہو رہا ہے، نیند آ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، آپ کو جانا ہے، لیکن آپ یہ کام کر لیں گے، تھوڑا سا ٹائم اور لگائیں، اپنا دماغ لگائیں، اور انشاءاللہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو جینٹل نجنگ ہے بچے کو اس کے ہدف تک لے جانے والی، یہ اس سے کہیں زیادہ پر اثر ہے جس کے اندر ماں باپ ہٹلر بن کر بچے کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اندر ظاہری بات ہے، میری والدہ کی پرانی کچھ کتابیں تھیں، اس میں دیکھا تو ان کو جیومیٹری بہت پسند تھی، اور خاص طور پر ڈرائنگ وغیرہ جو ٹیکنیکل ڈرائنگ ہوتی ہے پرکار کے ساتھ، ڈیوائڈر کے ساتھ کر کے، تو وہ یہ کام انہوں نے کسی ڈرائنگ کے کورس میں اپنی 7ویں 8ویں میں کیا ہوگا۔ تو جو میرے اس تمام واقعے سے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں
وہ یہ ہے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ بیٹھ سکے شام کو آدھے ایک گھنٹے کے لیے، اس کو کہا جائے کہ خود سے لے کر آؤ۔ اور یہ جو بہانے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، لوگ پیسے والے ہوتے ہیں اور ٹائم اس لیے نہیں ہوتا کہ ماں باپ اپنے شام پہ کام پہ کھانوں پہ گئے ہوئے ہیں، کوئی دعوتوں میں گئے ہوئے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے، پھر وہ صبح رات کو بھی دیر سے سوتا ہے، پھر بھوکا پیاسا اسکول آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ زیادہ بچے کو تکلیف میں ڈالتے ہیں بنسبت اس کے کہ ایک سر کے اوپر ایک ٹیوٹر کو لاد دیا جائے جو بیٹھ کے ڈنڈا لے کر اس کے ہوم ورک کرایا کرے۔ شکریہ۔